میری طرف ہو تو کوئی بات 10-15-20 منٹ کر لوں، اجازت ہے آپ کی؟ ہے؟ یہ قربانی کا مہینہ ہے، تمہید کا وقت نہیں ہے، سیدھی بات شروع کرتا ہوں کہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے ماہ ذوالحج۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اسلامی سال کا۔ اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع، جس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ تو یہ آخری مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر 10، 11 اور 12 کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ کرتے ہیں آپ یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنے کا ارادہ تو ضرور رکھتے ہوں گے۔ جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں وہ ارادہ تو ضرور رکھتے ہوں گے۔ اب اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کوئی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب دیجئے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اب پوچھا جائے تو رسپانس کیجئے۔ تو 10 تاریخ کو قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے۔ ہم سب ملت خلیل سے ہیں، یہ قربانی ہمارے اوپر کر دی گئی ہے۔ ہر سال جب قربانی کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں نا، آپ کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں، منبر پر، محراب پر، مسجد میں۔ یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ کیوں ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ 4000 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ کتنا؟ 4000 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، لیکن قربانی کا مہینہ ہے۔ جہاں چلے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ کیوں ہوتا ہے ذکر؟ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ ہر سال اس قربانی کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین پر وارد ہوئے تو وہاں جو نمرود بادشاہ تھا وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندانی بیک گراؤنڈ حکومت سے منسلک تھا۔ لیکن اس وقت وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ بس پیغام دے رہا ہوں، بات ختم کر دوں گا جلدی، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو جلدی ختم کروں گا۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ حکومت کا مذہب لوگوں کے اندر انفورس کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ حکومت کی لینگویج لوگوں کے اندر انفورس کی جاتی ہے، حکومت کا مذہب انفورس کیا جاتا ہے۔ اور نمرود کوئی وزیر نہ تھا، وہ تو بادشاہ تھا۔ ایک قول کے مطابق عراق کا بادشاہ، اور ایک قول کے مطابق پوری زمین کا، روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ اور اس کا مذہب کیا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا، اور خود کو خدا کہلواتا تھا، سوری۔ تو اب آپ بتائیے، اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، اور سارے لوگوں کو سمجھایا کہ تم ان کی عبادت نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو ایک دن ان کے میلے کا دن تھا، عید کا دن تھا قوم کے۔ قوم گئی میلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گئے۔ اور جب سب چلے گئے تو آپ بت خانے میں آئے، اور بت خانے میں آ کر جو وہاں بت رکھے ہوئے تھے آپ نے ان کو توڑ دیا،
اور توڑ کر کے جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا اور تھما کر چلے گئے. تو جب قوم پلٹ کر آئی تو لوگوں میں یہ شور ہو گیا کہ کسی اور نے نہیں توڑا ہوگا, اگر توڑا ہوگا تو ابراہیم نے توڑا ہوگا. تو ان کے پاس آ گئے, آ کر کہا کہ یہ کس نے توڑا ہے؟ تو کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, وہ جو بڑا بت موجود ہے اس سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے. انہوں نے کہا یہ بولنے والا نہیں, یہ بولتا نہیں, ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا جب یہ بول نہیں سکتا, گواہی نہیں دے سکتا, تو تمہیں بچائے گا کیسے؟ جہنم کی آگ سے تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ اب ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی, توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی کہ وہ اپنے خداؤں کی طرف سے کوئی دلیل دیتے. تو جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ مارنے مرنے پہ اتارو ہو جاتا ہے. جب کسی کے پاس کوئی علمی دلیل نہ ہو, جب کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو, تو پھر اس کی لینگویج بدلنے لگتی ہے. جب کسی کا علمی قد ناپ لیا جائے تو پھر اس کی زبان گالی گلوچ پر اترنے لگتی ہے. انہوں نے علمی جواب تو نہ دے سکے, جواب کا رد تو نہ کر سکے, بات کی دلیل تو نہ لا سکے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. اتنا بڑا آتش کدہ تیار کیا گیا. تفصیل کا وقت نہیں ہے, پیغام دے کے گزر جاؤں گا. بہت بڑا آتش کدہ تیار کیا گیا. اس میں لکڑیاں ڈالی گئیں, لکڑیاں ڈالی جاتی رہیں. کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آگ جلے گی اور اس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے گا. آگ لگائی گئی اور ایسی آگ لگی کہ 3-3 میل اوپر اڑنے والے پرندوں کے پر جل کر وہ جو ہے جھلس جاتے, گر جاتے. ایسی خطرناک آگ لگائی گئی. توجہ ہے آپ کی؟ جب آگ آسمان کی جو ہے وہ سے بات کرنے لگی اور اس کی لو بھڑک اٹھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا موقع آیا. لیکن اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کو آگ میں ڈالے کون؟ 3 میل کے فاصلے سے پرندے جل جاتے ہیں تو پھر ڈالنے کون جائے گا؟ کیسے ان کو ڈالا جائے؟ جب کسی برے کام کا منصوبہ قوم بنا لے تو اس کو مشورہ دینے شیطان سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. تو شیطان سب سے آگے بڑھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کر کہا کہ ایسا کرو, ایک منجنیق بناؤ. منجنیق اس مشین کو کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں آپ کبھی دلی جائیں یا کبھی آپ لکھنؤ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے کی جو پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی تھی نا, قلعوں پر پتھر پھینکے جاتے تھے. اس میں پتھر رکھ کر رسی سے اس کو کھینچا جاتا اور جب زور زیادہ پڑتا اسے چھوڑ دیا جاتا, وہ پتھر قلعے کے اندر جا کر گرتا تھا. اس کو کہتے ہیں منجنیق, اور انگلش میں اس کا لفظ دوسرا ہے, لیکن میں آپ کے مبلغ علم پر بات کر رہا ہوں. تو اس نے منجنیق بنانے کا مشورہ دیا کہ منجنیق بناؤ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں پھینک دو. توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ لیکن جب ان کو منجنیق میں ڈالا جانے لگا, ساری قوم اکٹھا ہو گئی, سارے لوگ کھڑے ہو گئے, سارا بازار کھڑا ہو گیا, پوری قوم کے لوگ کھڑے ہو گئے. کہا گیا کہ ان کا لباس اتار لیا جائے اور ان کو برہنہ کر دیا جائے. اللہ کا نبی ہے اور کیسا معزز نبی ہے, کیسا خوبصورت نبی ہے جسے خلیل اللہ کا لقب حاصل ہے. پتہ ہے خلیل کس کو کہتے ہیں؟ بہت گہرے دوست کو, بڑے گاڑھے دوست کو خلیل کہا جاتا ہے. اب ساری قوم کھڑی ہے, اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتارا جانے لگا, لیکن اللہ اکبر کبیرہ اپنے قول سے پلٹے نہیں. پتہ چلا حضرت ابراہیم کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے, مذہب کے مشن کے لیے, دین کی بقا کے لیے اگر گردن اترتی ہے اتر جائے, اگر عزت اترتی ہے اتر جائے. عزت تو دی جا سکتی ہے, گردن تو دی جا سکتی ہے, اولاد کی قربانی تو دی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کے مذہب کو نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ پیغام ابراہیم ہے. حقانیت کو نہیں چھوڑا جا سکتا, حق بات سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا. اس لیے جو قربانی کرتا ہے, جو حضرت ابراہیم کی یادگار مناتا ہے, اسے یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہو تو حق سے روگردانی نہیں کی جا سکتی, حق سے منہ نہیں پھیرا جا. اس لیے حق کے ساتھ کھڑے رہو. تعداد مت دیکھو کہ ہماری طرف تعداد کتنی. لوگ کہتے ہیں
کہ ہم کیسے حق بات کہیں؟ ہمارے ساتھ تو لوگ ہی کوئی نہیں ہے، تو کچھ لوگ ہو جائیں تو کچھ بات میں اثر پیدا ہو۔ میں کہتا ہوں نہیں، اکثریت تعداد کا زیادہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ اگر تعداد کا زیادہ ہونا یہی حق کی دلیل ہے تمہارے نزدیک، تو بتاؤ میدان بدر میں تعداد کس کی زیادہ ہے؟ اگر تعداد کا زیادہ ہونا یہی حق کی دلیل ہے تو مجھے بتاؤ میدان کربلا میں تعداد کس کی زیادہ ہے؟ اگر تعداد کا زیادہ ہونا یہی حق کی دلیل ہے تو پھر تم دیکھو تاریخ کے دریچوں میں جھانک کر تمہیں اہل حق کم ملیں گے۔ جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں اور سچ بولنے والے کم ہیں نا، تو بتاؤ تعداد جھوٹوں کی زیادہ ہو تو کیا حق ان کی طرف ہو جائے گا؟ تعداد زانیوں کی زیادہ ہو تو کیا حق ان کی طرف ہو جائے گا؟ تعداد بدکاروں کی زیادہ ہو تو کیا حق ان کی طرف ہو جائے گا؟ نہیں، تعداد سے حقانیت کا تعلق نہیں ہے، تعداد کی بات الگ ہے، حق کی بات الگ ہے۔ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، حق بولنے والا ایک طرف کھڑا ہو، اللہ تعداد کے ساتھ نہیں ہوتا، حق بولنے والے کے ساتھ ہوتا۔ اس لیے واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تعداد حق کی دلیل نہیں ہے کہ تعداد جس کی زیادہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، وہ زیادہ حق پر ہے، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھنا ہوگا حق کس کی طرف ہے، کون حق وہ ہے، کون صحیح بات کر رہا ہے، کون سچا ہے، اس بات کا اندازہ لگانا ہوگا تمہیں۔ چاہے اس کے ساتھ تعداد جس وقت غریب نواز ہند کی سرزمین پر تشریف لائے، بتاؤ تعداد کس کی زیادہ تھی، تعداد میں کون زیادہ تھا؟ اگر حق کلیجے میں موجود ہو اور حق بولنے کا جذبہ ہو تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی ساری تعداد مل کے اس تنہا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حق بولنے والا سر پہ چڑھ کے حق بولتا ہے اور تعداد اس کا مقابلہ نہیں۔ اس لیے ساری قوم ایک طرف کھڑی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے تھے۔ بتاؤ حق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں گردن اتر جائے کوئی بات نہیں، آگ میں پھینک دیا جائے کوئی بات نہیں، عزت اتارتے ہو، کپڑے اتار لو، کوئی بات نہیں، مجھے رب کے لیے ننگا ہونا منظور ہے لیکن رب کے دین کو چھوڑنا منظور نہیں ہے، حق کا پیغام چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، کپڑے اتارے جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جبریل میرے ابراہیم کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اس کو برہنہ کیا جا رہا ہے، جس نے میرے لیے حق کا اعلان کیا ہے، جس نے میرے لیے آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے، اے جبریل اگر اس کا لباس اترنے سے پہلے اس تک جنت کی قمیص نہ پہنچی تو پھر یاد رکھنا حضرت جبریل علیہ السلام جنت کی ریشمی قمیص لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ ریشمی قمیص آپ کو پہنائے۔ امام بغوی نے لکھا، آپ مفسرین کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، وہ ریشمی قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی۔ جانتے ہو وہ اس قمیص کا مقام کیا ہے؟ یہ وہی قمیص ہے جو ورثے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی، پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں پھینکنے گئے اور جنگل گئے لے کر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کی تعویذ بنا کر اسے سرکنڈے میں ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا، اسی تعویذ اسی قمیص کو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص ہے۔ اور جس وقت ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت ان کا قمیص تو بھائیوں نے اتار لیا تھا اور ابا کو جا کر دکھایا کہ دیکھیے بھیڑیا ان کو کھا گیا، یہ قمیص ہے، لیکن وہ قمیص جو ان کے گلے میں بطور تعویذ پڑا ہوا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو وہ قمیص پہنایا اور پھر اسی کو قمیص کو پہن کر وہ مصر کے بازاروں تک گئے۔ اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یعنی کہ میں اگر بولنے میں کوئی خطا نہ کروں، نبی کی بارگاہ میں یہ بات ہو رہی ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ جب ان کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ کچھ کم ہوئی، ختم ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جس وقت ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ قمیض لے جاؤ اور لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر رکھنا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے۔ یہ تفسیر نہیں، یہ قرآن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ لے جا کر رکھنا،
اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس. پتا چلا کہ جنتی قمیص کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ کسی کی آنکھ پر رکھی جائے تو آنکھوں کی بینائی واپس آتی ہے, کسی کو کنویں میں ڈالا جائے تو جنتی قمیص کی برکت ہوتی ہے. پتا چلا جنت کے قمیص کا اتنا بڑا مقام ہے, جنت کے کپڑے کا اتنا بڑا مقام ہے, تو پھر بغداد والے جنتی غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا, اجمیر والے جنتی غریب نواز کا مقام کیا ہوگا. اگر جنت کا کپڑا اتنا قیمتی ہے تو جنت کا بشر کتنا قیمتی ہوگا. اسے نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ. لمبی ہو رہی, میں نے کہا 15 منٹ مجھے تقریر نہیں کرنی ہے, لیکن آپ سن رہے ہیں, 10 منٹ اور سنیے. وہ جنتی قمیص, اس کا مقام اتنا بڑا ہے. جنتی بشر کا عالم کیا ہوگا, جو جنتی انسان ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا. یہ بات قابل غور ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو ڈالا گیا آگ میں. جب آگ میں پھینکا گیا تو حضرت جبریل نے ان سے کہا اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, کہیے کوئی حاجت ہو تو میں آپ کے رب سے کہوں. حضرت ابراہیم نے کہا بتاؤ, اگر یہ مجھے آگ میں پھینک رہے ہیں تو میرے رب کو اس کی خبر ہے یا نہیں ہے. کہا بے شک رب کو اس کی خبر ہے. کہا جب اس کو خبر ہے تو پھر وہ میرے لیے بہتر انتظام کرنے والا ہے, میں کسی اور سے کیوں کہوں. یہاں رک کر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا, جو بھی دکھ آتے ہیں, جو مصیبت آتی ہے, جو پریشانی تمہاری زندگی میں ہے, چاہے وہ سر درد ہے, چاہے وہ کمر درد ہے, چاہے وہ بزنس کا نہ چلنا ہے, چاہے وہ کاروبار کا ختم ہو جانا ہے, چاہے کسی مرض میں تم مبتلا ہو جاؤ, بتاؤ تمہارے رب کو خبر ہے یا نہیں ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو, تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئے, تمہارا کوئی دشمن تمہاری دکان اجاڑ دے, تمہیں کوئی گالی دے, تمہیں کوئی خرافات بکے, تمہارے رب کو اس کی خبر ہے یا نہیں ہے. بلا شبہ اس کی خبر ہے, رب کو اس کے بارے میں معلوم ہے. اس لیے رب کی ذات پر بھروسہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. تمہیں تھوڑی مصیبت آتی ہے, تم ایسے ہو کہ دوڑ کر چاہتے ہو اس کا علاج کسی اور سے. میں ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو کاروبار میں برکت کی دعا غیر مسلموں سے کراتے ہیں. میں کسی مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, لیکن کلمہ پڑھ کر, مسلمان ہو کر اگر تم غیروں سے کاروبار کے برکت کی دعا کرا رہے ہو اور غیروں سے اوجھائی اور صاحب سے جو ہے وہ پتہ نہیں جادو ٹونا سفلی نہ جانے کیا کچھ کرانے کا مزاج رکھتے ہو, تو پھر حضرت ابراہیم کا نام نہ لیا کرو. ان کا پیغام کیا ہے, کون پوچھ رہا ہے, کوئی دنیا کا جادوگر نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے ابراہیم بتا کیا حاجت ہے. وہ ہے جسے روح امی کہا جاتا ہے, جو مکین سدرۃ المنتہا ہے, وہ پوچھتا ہے ابراہیم بتائیے کوئی حاجت ہے. کہتے تجھے نہیں بتاؤں گا, میرے رب کو معلوم ہے, وہ میرا انتظام کرنے والا ہے. تم کیوں پریشان ہوتے, ذرا سا سر میں درد ہوا تو دوڑے صاحب ان کے پاس ان کے پاس, کہیں سے میرے پاس سیدھے اتنے لوگ آتے ہیں تعویذ لینے. میں تعویذ کا منکر نہیں, بار بار کہتا ہوں, میں نے ابھی تعویذ کا حکم بیان کیا کہ قمیص کو بطور تعویذ حضرت یعقوب نے گلے میں لٹکایا تھا. میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں, لیکن اگر تعویذ کی وجہ سے تمہارا اللہ کی ذات سے ایمان کمزور ہو گیا, اگر تعویذ کی وجہ سے تمہارا اللہ پر توکل ختم ہو گیا, تم کبھی نہیں اللہ سے کہتے کہ یا اللہ آج یہ مصیبت آئی ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر لو, اے میرے مالک پیدا تو نے کیا ہے, خالق تو ہے, مالک تو ہے, رزق تو دیتا ہے, پیدا تو نے کیا ہے, مارے گا تو, اے میرے مالک میں تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں, میرے اوپر یہ مصیبت ہے تو دور کر دے. خدا کی عزت کی قسم, اگر ایمان کامل ہوگا ہاتھ چہرے پر بعد میں آئیں گے, دعا کی قبولیت کی اجابت کا صحرا پہلے آئے گا. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو. حضرت آپ دعا کر دیں, حافظ صاحب آپ دعا کر دیں, علی صاحب آپ دعا کر دیں, فیروز صاحب آپ دعا کر, سب سے دعا کراؤ منع نہیں کرتا, لیکن تیرا جو رشتہ ہے تعلق ہے تیرے رب کے ساتھ, تو بھی تو سجدے میں گر کے کبھی اپنے رب سے کہے اے میرے مالک بڑی مصیبتیں ہیں, اے میرے مالک بزنس کے بڑے معاملات ہیں, اے میرے مالک بچیاں جوان ہو گئی, اے میرے مالک کھیت میں پانی نہیں برسا. کبھی تو بھی تو دعا مانگ کر دیکھ, کبھی تو بھی تو رب کو پکار کر دے. جس وقت کوئی رب کو پکارتا ہے, 1 مرتبہ پکارتا ہے, اس کی رحمت 70 مرتبہ جواب دیتی ہے. 1 مرتبہ پکارو گے 70 مرتبہ جواب ملے گا. پکار کے
تو دیکھو, رب کو پکارنے کا مزاج بناؤ. انبیاء نے رب کو پکارا ہے, انبیاء نے اللہ کو پکارا, اولیاء نے اللہ کو پکارا. تم قرآن پڑھو, حضرت یوسف نے اللہ کو نہیں پکارا, حضرت یونس نے اللہ کو نہیں پکارا. کون ایسا نبی ہے جو جس وقت اللہ کو نہیں پکارتا؟ اللہ کو پکارو, اپنے رب کا نام لو, اپنے رب کا نام پکارو. مصیبت آئے تو اس کا نام پکارو. کبھی روزے کی منت بھی کر لیا کرو. لوگ منت کرتے ہیں, منت سے کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہو گیا, ایسا ہو جائے گا تو میں فلاں جگہ اپنے بچے کا سر بال اتروا دوں گا. منت کرتے نہیں کرتے؟ بولو کرتے ہیں نا. یہ منت کرتے, بال اتروا دوں گا. یہاں آستانے خلیق ملت پر جاؤ, میرے دادا جان کا آستانہ ہے, اور لوگ آتے ہیں اتنے بال بچوں کے اتار کر وہاں وہ رکھ کے, ابھی تو میں نے وہاں قانون لگایا کوئی یہاں بال نہیں اتارے گا, لوگ بال اتار کر وہاں رکھ کر چلے آتے ہیں. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں, مائیں, ان سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہارا بیٹا ہوں, بھائی ہوں. میں تم سے کہتا ہوں اللہ نے جس طرح مردوں کو پیدا کیا اس طرح تم کو بھی پیدا کیا ہے. اگر تمہیں کوئی مصیبت ہے, تمہیں کوئی دشواری ہے, اولیاء اللہ کے آستانے کھلے ہیں, میں ان کے دربار کی برکتوں کا منکر نہیں, لیکن جس گھر میں تم ہو اس گھر سے اپنے رب کو پکارو. رب تمہاری لیے بھی برکت نازل کرے گا, تیرے شوہر کے لیے بھی برکت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ, ماشاءاللہ. شوہر کے لیے بھی برکت نازل کرے. تمہاری منتیں کیا ہیں, میری بہنوں کی منتیں کیا, کیسی کیسی منتیں ہیں اللہ جانے. ایسی ایسی منتیں, خدا خیر فرمائے. لوگ ایسی اٹھ پٹانگ منتیں مان لیتے ہیں, بعد میں پریشان ہو. ایک عورت نے منت مان لی کہ میرا بیٹا بیمار ہے, ٹھیک ہو گیا تو میں 8 دن قبر میں جو ہے وہ گزاروں گی. اب بتاؤ کتنی خطرناک منت ہے کہ بیٹا صحیح تو ہو گیا, اب وہ علماء کی جان کھاتی. بتائیے میں کیسے 8 دن قبر میں گزاروں, کس طرح سے میں قبر میں 8 دن گزاروں. ایسی ایسی منتیں. تو منت مانگنے کا طریقہ یہ نہ کرو, منت مانگنے کا طریقہ حضور کے گھر والوں سے سیکھو, حضور سے سیکھو. وہ تمہیں لڑکا بیمار ہو گیا, بچہ بیمار ہے, تو تمہیں کیا چاہیے؟ دیکھو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. اب جب بیمار ہوئے تو حضرت علی پریشان ہوئے, حضرت سیدہ پاک پریشان ہوئی. حضور نے کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا حسنین بیمار ہیں. کہا 3 دن روزے کی منت مان لو. روزے کی منت, اللہ اکبر. ان تینوں نے, بلکہ حضرت فضا, انہوں نے سب نے روزے کی منت مان لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. تم بھی کبھی روزے کی منت مانو کہ مجھے بیٹا نہیں ہے, مجھے یہ جو ایام چل رہے ہیں نا, یہ 10 روز ذوالحج کے, جس کو اولاد چاہیے. آپ تو علم کے قریب نہیں ہوتے, علماء کے قریب نہیں ہوتے. جس کو اولاد چاہیے, یہ 10 دن ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر. یہ جو 10 راتیں 10 دن کے لیل و نہار ہیں, اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے. اور ان ایام کے اندر وہ دعا مانگو جو حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور کہیں فرمایا رب هب لی من الصالحین. یہ دعا مانگو, ان 10 ایام کے اندر اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا, اللہ تمہیں اولاد نرینہ بھی دے گا. جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا. لیکن رب سے مانگ کر تو دیکھو, تمہارا یقین اللہ کی ذات پر اگر کمزور ہو گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تمہارے لیے کافی ہوگا کہ تم دیکھو کہ اللہ کی ذات پر کیسا اعتبار کیا جائے, اللہ کی ذات پر یقین کیسے کیا جاتا ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے. اور ایسا بھروسہ, ایسا یقین جب انسان کے کلیجے میں پیدا ہوتا ہے تو پھر خدا کی قسم قوم کیا, سماج کیا, دنیا کا کوئی بھی طوفان اس کے عقیدے کی دیوار کو گرا نہیں سکتا, اس کے ایمان کی دیوار کو توڑ نہیں سکتا. بلکہ اس کے ایمان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آگ میں قدم رکھے تو اللہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے. اگر وہ آگ میں قدم, اسی لیے شاعر مشرق کہتے ہو اگر آج بھی براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پہ. یہ ایمان کی برکت. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بات لمبی ہو رہی ہے.
بات لمبی اور عرض یہ کر رہا ہوں، ایمان کی پختگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے، ایمان پختہ رکھو۔ جب ایمان پختہ ہوگا تو قربانی دینے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے قربانی پیش کی ہے ان کے ایمان پر تمہیں توجہ۔ جب جنگ بدر میں صحابہ چلے تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ 2 تلواریں تھیں اور جو ہے وہ اور کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ گھوڑے تھے، اس وقت مجھے ذہن میں ترتیب یاد نہیں آ رہی ہے کہ وہ 2-4 گھوڑے، 2 گھوڑے، چند تلواریں، چند زرہیں ان کے پاس موجود تھی، تلوار نہیں تھی۔ صاحب 1000 کا لشکر آیا ان سے جنگ لڑنے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی نے ہم سے کہا ہے کہ تم جنگ لڑنے جاتے ہو، تمہارے پاس اسلحہ کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، کیسے جنگ لڑو گے؟ ایمان چیک کرنا ہوگا، ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا مضبوط، کتنا مستحکم ہے کہ تلوار نہیں ہے تو کیا ہوا، تیر نہیں ہے تو کیا ہوا، بھالا نہیں ہے تو کیا ہوا، نہ تیر پر تکیا نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس کالی سی کملی والے پر۔ انہوں نے کہا ہمارا بھروسہ تلوار پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر ہے۔ اور پھر اس بھروسے کا نتیجہ اللہ کیا دیتا ہے؟ حضور نے کہا تلوار نہیں ہے، کھجور کی ڈنڈیاں توڑ لو۔ ان کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی اور ان کو ہوا میں لہراتے ہیں تو اللہ اس سے تلوار بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں میدان کربلا میں کیا چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس سے جنگ لڑی جائے، لیکن ایمان دیکھنا ہوگا، ایمان چیک کرنا ہوگا، توکل چیک کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بات لمبی ہوگی، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، جو خواب آپ نے دیکھا تھا، جانتے ہو اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر کیا تھی؟ قرآن سے پوچھو، قرآن بتاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر وہ تھی کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے دوڑنے کے لائق ہوئے۔ دوڑنے کے لائق بچے کب ہوتے ہیں؟ کتنی عمر ہوتی ہے کہ جب باپ کے ساتھ بچہ چلنے لگے؟ ہر باپ کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ چلنے لگ جائے، میرا بچہ میرے ساتھ دوڑنے لگ جائے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے جاؤں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کبھی نانی کے گھر لے جاؤں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کبھی بازار لے جاؤں۔ جس وقت بچہ چلنے لگتا ہے تو دادا کا پیار بھی حاصل کتنا کرتا ہے، باپ کی محبتیں بھی کس قدر لٹائی جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ان کی عمر کیا تھی جس وقت وہ چلنے کے قابل ہوئے؟ اس وقت حکم ہوا ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، بتا تیرا کیا کہنا ہے۔ اب یہاں رک کر یہ بات غور کرنے کی ہے، نبی کو کسی بات کا حکم ہو وہ کسی سے پوچھنے کا مجاز نہیں ہے کہ کسی سے مشورہ لے، کیونکہ نبی کی ڈیوٹی ہے، جو اس کو حکم ہوا ہے وہ اسے کر گزرنا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تربیت کے لیے پوچھتے ہیں، بتا تجھے کیا کہنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے ابا، آپ نے جو خواب دیکھا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور ان کو لے کر مروہ کی پہاڑی پر تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ساتھ میں ایک خچر ہے، اس خچر پر لکڑیاں لدی ہوئی ہیں۔ یہ لکڑیاں کیوں لدی ہیں؟ پچھلی امتوں میں جب کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی تو یا تو اسے آسمان کی آگ اچک لیتی تو پتہ چلتا کہ قربانی قبول ہو گئی، یا پھر اسے جلا دیا جاتا، اگر وہ جل جاتی تو پتہ چلتا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، 7 بیٹے کو لے کر آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے، لکڑیاں بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس سے بڑا حوصلہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا قربانی کا جذبہ اور کیا ہوگا۔ اور جب تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، دونوں نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، دونوں کو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، تو نے ہمیں یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ توکل نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہاں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی، زکوٰۃ جس وقت تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ نکالے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کھیت کا 10واں حصہ ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے وہ اپنی کھیتیوں میں سے ادا کر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے احکام کو مت توڑو، تم جب تک اس پر کامل یقین نہیں کرو گے، اس کے حکم کی فرما برداری نہیں کرو گے، خدا کی قسم تمہاری زندگی کا بیڑا بھی پار نہیں اور آخرت کا بیڑا بھی پار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے ایمان کو کامل بناؤ، اپنے ایمان کو
کامل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کے گلے پر چھری رکھ کر اسے چلاتے ہیں، چھری رکھ کر اسے چلاتے ہیں۔ قدرت کا منادی ندا دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا نا ہر سال کیوں ذکر کیا جاتا ہے، ہر سال کیوں بات کی جاتی ہے، ہر سال کیوں تذکرہ کیا جاتا ہے؟ قرآن پکار کر کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ کہا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگ تیرا نام لیتے رہیں گے، قیامت تک آنے والے لوگ تیرا نام پکارتے رہیں گے۔ اس لیے یہ بات بہت جلدی میں نے آپ سے کر دی کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، یقین، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر جتنا مضبوط ہوگا آپ سمجھیں کہ آپ قربانی کے فلسفے کو اتنا زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ حال نہیں، یہ کنڈیشن نہیں، تو پھر آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کیا کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، عبادت صرف رب کی ہونی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، جہاں جہاں عبادت گاہ بناتے تھے وہاں قربان گاہ بھی بناتے تھے۔ ان کی زندگی میں قربانی ایک لازمی جزء تھی کہ وہ جہاں عبادت گاہ بناتے وہاں قربان گاہ بھی بناتے۔ قربانی کا سلسلہ ان کے لیے اتنا خاص اور اہم تھا، اس لیے اپنا وقت دین میں لگانا یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے، اپنا وقت دین کے لیے دینا یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے۔ اور جو ہے وہ دینی باتوں کے لیے کوئی جلسہ کرنا، کوئی محفل منعقد کرنا، اس پر مال خرچ کرنا یہ بھی ایک مالی قربانی ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں گے اس کا بدلہ اللہ آپ کو ایمان کی شکل میں، ایمان کے استحکام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے نوجوانوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے سب سے کہتا ہوں اس قربانی کے موقع پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مستحکم کرو، ایسا مستحکم کہ کسی کے بات میں آ کر کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی کسی جادوگر کے بات میں آ کر، کبھی کسی خرافات کرنے والے کی بات میں آ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کر۔ تمہیں جتنی بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ کہنا کہ جو ہے وہ قرآن خود کہتا ہے کہ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں مرض میں مبتلا ہوتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہی شفا دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ کاروبار کے مسائل ہیں وہی حل کرنے والا ہے۔ ان بزرگوں کی وساطت سے، اولیاء اللہ کی وساطت سے دعا کی جائے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف اس کی طرف رجوع کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی محفلوں میں ان کے آستانوں پر حاضری کی کوشش کرو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو مضبوط فرمائے گا۔ لمبی بات میں نے کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور جو میرے پاس وقت کم تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک بات کچھ نہ کچھ سمجھا کے چلا جاؤں، تو میں نے ایمان کے حوالے سے یہ بات کی ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کسی بھی جو ہے وہ مصیبت کے، پریشانی کے وقت کبھی کوئی ایسا غیر شرعی عمل نہ کریں کہ جس سے آپ کے ایمان سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ دنیا کا کوئی جادوگر، کوئی سفلی کرنے والا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ یہ بات ایمان کا حصہ ہے، اس کو ایمان کا، قرآن نے نہیں کہا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کسی جادوگر کا جادو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں چلتا۔ پھر کیوں دنیا کی طرف دوڑتے ہو؟ اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، اس کی بارگاہ کی طرف دوڑو۔ دیکھو یہ حج کے ایام ہیں، دنیا کے سارے فرزندان توحید اللہ اکبر کبیرہ اس کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ زبان کے سب پر ایک ہی کلمہ جاری، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ سب پکارتے جا رہے ہیں۔ دیکھو حاجیوں کے قافلے روانہ ہیں، یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوبصورت منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوگے، اپنے موبائل پر سنتے ہوگے کانوں سے۔ یہ دیکھو اور سمجھو، خدا کی قسم جس وقت تم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہو دنیا سے، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی بھی آلہ، دنیا کی ترکیبیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہارا رب اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا،
جتنا مستحکم ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کو میرے بات ابھی شعراء کو سننا ہے اور محمد علی رضا صاحب کو بھی سننا ہے اور بھی شعراء کو سننا ہے, اس لیے آپ بیٹھیں اور آپ میرے ساتھ اٹھ کر نہ جائیے گا. مجھ سے ناز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے تو 2-3 شعر میں پیش کر دیتا ہوں, اجازت ہے آپ کی؟ درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد